بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے آداب چل رہے ہیں، اس میں رکوع کی سنتیں مکمل ہو گئی تھی، اب سجدے کی سنتیں شروع ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ سجدے کی تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا۔ اور اگر کوئی ایسا عذر ہو، مثلا موٹاپا ہے یا بڑھاپا ہے یا کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے اور آدمی پہلے دونوں گھٹنے نہ رکھ سکے، پہلے ہاتھ رکھ دے، تو اس کی اجازت ہے، جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی نارمل حالت میں ہے تو ترتیب یہی ہے جو ترتیب ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، کہ پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا۔ البتہ اس میں ایک بات ذرا سی یہ سمجھ لینی چاہیے کہ بسا اوقات غفلت میں، جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کرتا، بسا اوقات بے خیالی میں اور غفلت میں سجدہ کرتے وقت ناک جو ہے وہ زمین سے نہیں لگتی، ماتھا تو لگتا ہے، پیشانی تو لگتی ہے، لیکن ناک نہیں لگتی، تو بیک وقت دونوں چیزوں کو ٹکانا ضروری ہے، زمین پر ٹکانا ضروری ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی، وہ بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ کسی نرم چیز پر، ایسی چیز پر اگر آدمی سجدہ کر رہا ہے کہ جس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، مثلا فوم کا گدا ہے، اب ظاہر ہے کہ فوم کا گدا جو ہے وہ ٹھوس نہیں ہوتا، اگر آپ اس پر زور لگائیں گے تو وہ زور لگاتے رہیں گے، وہ نیچے کی طرف دبتا چلا جائے گا، جھکتا چلا جائے گا، تو ایسی چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سامنے جس چیز پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ چیز جو ہے وہ ٹھوس ہو، وہ چیز سخت ہو، تاکہ یہ ناک ہے، یہ پیشانی ہے، وہ اس پر ٹھہر سکے۔ تو ان چیزوں کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، ملا کر رکھنا یا ہاتھ کو ران کے ساتھ ملانا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پہلوؤں کو بازو سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ حدیث میں ہے کہ اس طریقے سے سجدہ نہ کرو جس طریقے سے جانور بیٹھتا ہے۔ جانور جب بیٹھتا ہے تو اپنے پاؤں کو زمین پر لمبا کر کر بیٹھتا ہے، تو اس طریقے سے سجدہ مت کرو۔ حدیث میں جو ہے وہ سباع کا لفظ ہے، جیسے کہ درندے بیٹھتے ہیں، تو جو اصل طریقہ یہ ہے کہ کوہنیاں جو ہے وہ زمین سے اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، کوہنیاں زمین سے ملی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اچھا میں نے تو یہ بھی دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری نمازوں کو، سچ بات یہ ہے، قبول کر لے، ورنہ جیسی تیسی نماز ہے۔ اب وہ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے، وہ جیسے بعض لوگوں کی جگہ مسجد میں الاٹ ہوتی ہیں نا، بعض لوگوں کی مسجدوں میں جگہیں الاٹ ہوتی ہیں، وہ قیامت تک کے اسٹامپ پیپر پر کہ بھئی یہ جگہ میری ہے، یہاں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اب اگر کوئی آدمی دائیں بائیں آ گیا یا اس جگہ پر بیٹھ گیا، پھر وہ کوئی صاحب آ گئے، تو پھر باقاعدہ جو ہے وہ اس سے زور آزمائی ہوتی ہے۔ آپ نے پتہ نہیں، میں نے تو کئی دفعہ کیا ہے، پھر یہ باقاعدہ آزمائی ہوتی ہے دائیں والوں کو اس طرح۔ یہ سب کام نماز میں ہو رہا ہے، یہ سارا کام دھندا نماز میں چل رہا ہے۔ یہ دائیں والوں کو اس کونی سے اس طرف زور لگ رہا ہے، وہ ادھر لگا رہا ہے، پھر بائیں والوں کو یہ اس طرف زور لگا رہا ہے۔ یہ نماز ہے، کھیل تماشا ہے، کیا کر رہے ہو؟ اور سجدے کی حالت جو ہے، حدیث میں ہے کہ سجدے کی حالت یہ انتہائی مقرب ذریعہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وہ سجدہ ہے۔ انسان جو ہے وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا کسی اور کیفیت میں نہیں ہوتا، کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹنوں کو اٹھانا، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ البتہ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی ہے، ایک آدھ بات اس کے علاوہ جو کتابوں میں، فتاویٰ کی کتابوں میں بھی ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی ہے، وہ بھی سمجھ لینی چاہیے، اسی سے متعلق ہے۔
دیکھیے اگر کوئی آدمی ایک رکن کے بقدر کوئی آدمی ایک رکن کے بقدر سجدے سے بغیر کسی عذر کے دونوں پاؤں اٹھا لیتا ہے تو ایسا آدمی واجب کا ترک کرنے والا ہے، اس نے واجب کو چھوڑا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز ہوتی نہیں۔ تو دونوں پاؤں کا زمین پر ٹکانا اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کرنا ان کا، یہ ضروری ہے۔ کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر زمین پر پاؤں نہیں لگایا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک پاؤں تو صحیح طریقے سے کر لیا، اس کا رخ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بس اس کا سرا جو ہے انگلیوں کا وہ بس زمین پر ٹکایا، صرف زمین پر ٹکایا، تو یہ سنت کے خلاف ہے، اور بغیر کسی عذر کے ایسا کرنا یہ جائز نہیں۔ اور دونوں سجدے کے درمیان جو ہے وہ دعا ہے، وہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، بڑی اہم دعا ہے، وہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے دو سجدوں کے درمیان۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ اب اتنا اگر یاد نہ ہو تو مختصر سا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، جتنی یاد ہو اتنی دعا مانگ لینی چاہیے، اتنی دعا کر لینی چاہیے۔ اور یہ جو درمیان میں دعاؤں کا موقع آتا ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو نماز ہے وہ تعدیل ارکان کے عین مطابق ہوتی ہے، اور تعدیل ارکان نماز میں واجب ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ یہ تسبیح نہ پڑھیں تو تعدیل ارکان نہیں ہوگا نماز میں، تعدیل ارکان نہیں ہوگا۔ تعدیل ارکان اسی وقت ہوگا سکون کے ساتھ رکوع، سکون کے ساتھ سجدہ، سکون کے ساتھ قیام، سکون کے ساتھ قاعدہ، سکون کے ساتھ جلسہ، اور ایک رکوع سے دوسرے رکن جا رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کو جب نماز کے طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس نماز کی جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گی، بشرطے کہ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے۔ ایک ہے نماز کو اپنی عادت کے مطابق پڑھنا، بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں میری نماز میں غلطی ہے، کہاں میں کوتاہیاں کر رہا ہوں، کن غلطیوں کا میں مرتکب ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی سمجھا رہا ہے تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے میری ایسی غلطی کی نشاندہی کر دی کہ جو ایک عرصے سے مجھے پتہ نہیں تھی، اس بیچارے نے میرے پر احسان کر دیا۔ تو نماز کو عادت کے طور پر نہیں بلکہ عبادت کے طور پر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو سنت کے مطابق بنانے کی اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔